روزے سے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ رمضان کے پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے۔ تیسرے سے ساتویں روز تک جسم میں موجود چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ 20 روزے رکھ لینے والے روزے دار کا دماغ تیز اور یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے دوران مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ جہاں اس کی دینی اعتبار سے فضیلت ہے، وہیں آج سائنس بھی اس طریقہ کار کے فوائد کا اعتراف کر رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزوں کا اہتمام کرنے والوں کے شوگر لیول، گلوکوز لیول، کولیسٹرول لیول، انسولین اور بلڈ پریشر میں صحت بخش تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ روزے کے روحانی پہلوؤں اور ثمرات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، مگر اس کے اثرات جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جس کا اندازہ ایک روزے دار سے بہتر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ روزہ نہ صرف انسان کو صبر و شکر کی جانب راغب کر کے اس کے انسانی زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرتا ہے، بلکہ وہ جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے، کئی قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اور اگر سحری اور افطاری میں اعتدال کا دامن نہ چھوڑا جائے تو یہ وزن کم کرنے، دل اور دیگر اعضائے ریسہ کو مختلف امراض سے بچانے میں معاون و مددگار بھی ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کھانے کی عادت براہ راست انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہر وقت بھرے پیٹ کے ساتھ رہنا دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے انسان فالج، رشے، الزائمر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہفتے میں 2 دن فاقہ کرنے سے ان تمام بیماریوں سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے انسانی جسم کے مردہ یا کینسر زدہ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ روزے دار کا بدن ان خلیات کو کھانے لگتا ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران دن با دن ہمارے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہمارا بدن جس رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات حاضر خدمت ہے۔ رمضان کے پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم روزے کے شروع ہونے سے 8 گھنٹے بعد تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جسم چربی کو پگھلا کر اسے توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ روٹی، چاول، آلو اور سبزیاں میں پایا جاتا ہے۔ انسانی جسم لگ بھگ 60% توانائی کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کرتا ہے۔ انسانی دماغ اور عضلات کے لیے یہ نہایت اہم توانائی کا ذریعہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میں نائٹروجن نہیں ہوتی۔ انسانی جسم میں ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھوڑا بہت جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ گلائکوجن کی شکل میں جگر اور عضلات میں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اعصاب جمع شدہ ہارمون گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا جیسی علامات نمودار ہوتی ہیں۔ تیسرے سے ساتویں روزے تک جسم میں موجود چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے،
جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے روزے کا عادی ہونے کے نتیجے میں چربی پگھل کر گلوکوز میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ افطار تا سحری زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ سخت گرم موسم ہونے کی وجہ سے حالت روزہ میں پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی کڑاؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے۔ جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دفاع اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں۔ توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا، جو بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، مگر دیکھیے اس کی رحمت کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا گیا ہے۔ 8ویں تا 15ویں روزہ تک روزے دار خود پہلے سے زیادہ چست اور توانا محسوس کرنے لگتا ہے، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ کوئی پرانی چوٹ اور زخم اپنا احساس دلانے لگے، اس لیے کہ اب انسانی جسم کا دفاعی نظام پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم مردہ یا کینسر شدہ سیل کھانے لگتا ہے۔ عام حالات میں کینسر کے مریض میں ان سیلز کو کیمو تھراپی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہے، اور جسم میں قوت مدافعت کے بڑھتے ہوئے عمل کی نشانی یہ ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے کر کے اس اعصابی کڑاؤ اور تکلیف سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اس دوران روزے دار کا جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ روزے دار خود کو چاق و چوبند اور چست محسوس کرتا ہے۔ ان دنوں تک پہنچتے پہنچتے روزے دار کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ سانسوں میں بھی تازگی سی آ جاتی ہے۔ جسم سے سارے زہریلے مادے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔
نظام ہاضمہ مرمت ہونے کے بعد درست افعال شروع کر چکا ہوتا ہے۔ جسم سے فالتو چربی، فاسد اور زہریلے مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزے رکھ لینے والے روزے دار کا دماغ تیز اور یادداشت بہتر ہو جاتی ہے اور توجہ اور سوچ کے ارتکاز کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے دار کا جسم اور روح آخری عشرے کی برکات بھرپور انداز میں سمیٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ روحانی کے ساتھ ان تمام جسمانی فوائد سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار سحری تا افطار کھانے پینے کے معاملات میں اعتدال کا راستہ اپنائے۔ تلی ہوئی چیزوں کی بجائے صحت بخش غذا بالخصوص پھل، ان کے رس، دودھ اور دہی کا زیادہ استعمال کرے۔ مرچ مسالے سے بھرپور مرغن غذاؤں سے مکمل یا حتی المکان پرہیز کرے اور پیٹ کو حلق تک بھرنے کی کوشش تو بالکل بھی نہ کرے کہ اس سے انسانی جسم اور صحت پر اچھے کی بجائے برے اثرات ہی مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزے دار کا جسم اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے جب 29ویں روزے تک پہنچتا ہے تو اس کا جسم بھوک اور پیاس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 29 کی بجائے 30 ہی روزے ہوں تو بہتر ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ رمضان کا ایک اور دن ملنے کے بعد اس سے زیادہ اجر سمیٹا جا سکے، بلکہ اس کے فوائد سے بھی مستفید ہوا جا سکے۔